نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین کو ہمارے چینل روحانی دنیا میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے کرم و فضل سے تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ہمارے نوجوان بچے بچیاں جو اپنی جلد کی وجہ سے اپنے چہروں پر مختلف قسم کے کیل مہاسے اور دانوں کی وجہ سے یا جلد کے کسی بھی حصے پر اگر کوئی پھوڑے پھنسی ہیں خارش ہیں تو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خارش کی وجہ سے، پھوڑے پھنسیوں کی وجہ سے، کیل مہاسے اور دانوں کی وجہ سے گہرے نشانات بن جاتے ہیں، جلد خراب ہو جاتی ہے، داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ بالخصوص اگر یہ کیل مہاسے اور دانے چہرے پر ہوں تو بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہوتے ہیں، جلد خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے، ہماری بہت ساری بیٹیوں نے، بہنوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی روحانی علاج بتایا جائے تاکہ ہم وہ کریں اور اس روحانی علاج کی برکت سے اللہ کریم ہماری جلد کو دانوں سے، کیل مہاسوں سے، پھوڑے اور پھنسیوں سے، خارش سے محفوظ فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کو ایک بہترین زبردست وظیفہ روحانی علاج بتا رہا ہوں جو ہمارے احباب، ہمارے نوجوان اور بالخصوص ہمارے بیٹے بیٹیاں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے جلد پر کیل ہیں، دانے ہیں، مہاسے ہیں یا جسم پر خارش ہے، پھوڑے پھنسی ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو ایسے تمام افراد کے لیے، ہمارے بیٹے بیٹوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے روحانی علاج ہے۔ آپ اس کو کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کریم آپ کے اس مسئلے کو انشاءاللہ حل فرما دے گا۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، قرآن مقدس کے پارہ نمبر 29 کے اندر سورہ قلم ہے۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 16 سے 20 تک آپ نے صبح و شام 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور بالخصوص اگر کوئی آپ لوشن، کوئی کریم اپنے جسم پر استعمال کرتے ہیں تو اس کو پڑھ کر دم کر کے پھر اپنے جسم پر لگائیں۔ وہ آیا مقدسہ کون سی ہیں؟ سورہ القلم آیت نمبر 16 سے 20 تک۔ سنسمہ علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ جو آخری آیت ہے فاصبحت کالصریم، اس کو تکرار کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگا کے اپنے متاثرہ حصے، مثلا اگر چہرے پر دانے ہیں، کیل ہیں، مہاسے ہیں یا جسم کے کسی حصے پر پھوڑے پھنسی ہیں، خارش ہیں، اپنے ہاتھوں پر پھونک لگا کے 7 مرتبہ صبح و شام پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو متاثرہ حصے پر پھیر لے۔ اور اگر کوئی آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کوئی کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو پھر آئل یا کریم کے اوپر پھونک لگا کے اپنے جلد پر استعمال کیجئے، لگائیے۔
انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر کوئی کیل مہاسے ہیں، کوئی دانے ہیں، خارش ہے، چنبل ہے، پھنسی ہے، پھوڑے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ بالخصوص آپ کوشش کریں، جو ہماری بہنیں، جو ہمارے بھائی نوجوان ہوتے ہیں، جوانی کے حصے میں قدم رکھتے ہیں، تو ان کے چہروں پر دانے نکلتے ہیں بہت زیادہ، کیل نکلتے ہیں بہت زیادہ، تو انہیں چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ جس وقت بھی انہیں موقع میسر ہو تو وضو کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا، سفید ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں بھی صاف ہو جائیں گے۔ اور جب بھی آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر ایک دعا ہے، جب چہرہ دھوتے ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ دعا ہے، یہ پڑھ لیا کریں۔ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے بھی چہرہ خوبصورت ہوتی ہے، اور چہرے پر جو دانے ہوتے ہیں، کیل مہاسے ہوتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے، ان آیات بینات کی برکت سے، وظائف کی برکت سے، وضو کی برکت سے جلد صاف ستھری ہو جاتی ہے، چہرہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، سفید چمکدار نورانیت آ جاتی ہے، اور کیل مہاسوں سے بھی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔